سيدنا حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں آج اپنی تمام حاضرین کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے پہلے میں آپ کو دل کی افاق عین سے ماہ ذی الحج شریف قربانی کے چاند، عید کے چاند اور حج کے چاند کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے جس دن میں اور آپ مسجد کے رونق ماحول میں بیٹھے ہیں کہ آج جو شام آ رہی ہے یہ شام تیسری سے قریب جانے سبحان اللہ اور حجاج کرام کی قافلے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں۔ طواف کے خانہ کعبہ جاری ہوئی ہے۔ کوئی حضور کے مواضع شریف کے سامنے کھڑا ہو کے سلام کر رہا ہے، کوئی اللہ کے گھر پر طواف کر رہا ہے، کوئی مقامی جاری نوافل پڑھ رہا ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان بکرے چھپے لے کر سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ کتنے یہ مبارک ایام ہیں، کتنے مقدس لمحات اور گھڑیاں ہیں۔ ایک آج زندگی میں وہ دن نصیب ہو جائے گا جب آئندہ سال میں دن آئے تو ہم بھی حضور کے عہدے کے سامنے بیٹھے حضور علیہ السلام کے در کی حاضری بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ تصویر سے ہی باہر ہے کہ حضور کے در پر جانے کا مقام کیا ہے۔ نبی کا تاریخ نبی کلمہ پڑھے، نہ دیکھا ہو، نہ زیارتی ہو، نہ ساتھ چلا ہو، نہ کھایا ہو، کتنا لطف اس وقت آتا ہوگا جب نبی کے قدموں میں کھڑا ہو کے پڑھتے اللہ کتنا اس وقت افزائی ہوتی ہوگی اور کیا قلبی ہوتی ہوگی وقت بندہ جنت کی جب آپ نے نبی کے قدموں میں کھڑا ہو۔ مجھے اور آپ کو وہ دن یہ دن بڑے مبارک ہیں۔ مشکات میں ایک بخاری میں حدیث مبارکہ ہے، جناب ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان 10 دن میں سے کوئی اور ایسا مبارک نہیں ہے جس میں اللہ نیکی کا اجر عطا کرتا ہے۔ یعنی رمضان شریف کے بعد پورے سال کے دن میں رمضان شریف کے بعد اگر 11 مہینے کے دن عظمت والے ہیں جن میں اللہ نیکیوں کا اجر زیادہ عطا کرتا ہے، فرمایا وہ ذی الحج کے پہلے راستے بھی بڑی فضیلت والی ہیں اور یہ دل بھی بڑی فضیلت والی ہے۔ پھر کیا فرمایا کہ جو لوگ اس میں راتوں کو قیام کرتے ہیں اور دن کو صیام میں گزارتے ہیں، اللہ ان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولتے ہیں۔ کوئی بڑا گناہ گار ہو وہ ان دنوں اور راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے، سچے دل سے دعا کرے، میرا رب اس کی توبہ کو رد نہیں کرے گا بلکہ قبول فرمائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں بڑی پیاری روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری کے لیے ہے، اللہ ان دنوں سے بڑھ کے کسی دن رمضان کے علاوہ کسی اور دن میں بندے کو نیکی کا اجر نہیں دیتا، ان دنوں میں زیادہ دیتے ہیں، اور فرمایا ان دنوں میں کوئی بھی عمل کرنا تمام عمل سے اچھا ہے۔ اب کیا بات جتنے فقیر ہے میرے نبی سے کروانے مجبور ہے، کافی کھڑا ہو کے کہتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہادیں تھی سبیل اللہ سے بھی سبحان اللہ، کیا جہادیں تھی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ جہاد کرنے سے بھی افضل ہے کہ جو کوئی دل حج کی رات کو 2 رکعت نفل پڑھے یا دل کو روزہ رکھے۔ میرے نبی نے فرمایا حج فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے جو دل حج کی کسی رات میں اللہ کے رب کو سجدہ کر رہا ہے۔
بندہ مومن کا بڑا مقام ہے جو ان دنوں میں اپنے دل خاص سے قلبی کے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے. سبحان اللہ. اور بڑا بدبخت وہ شخص ہے جس نے ان دنوں میں بھی توبہ نصیب نہ ہو. جسے توبہ نصیب نہ ہو وہ کوئی بندہ ہے. بندہ تو کہلانے کا قابل ہی وہ ہے جسے توبہ نصیب ہو تو رب اس سے راضی نہیں ہے. بندے کو بندہ کیوں کہتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں آپ کے پاس کون آیا تھا؟ ایک بندہ آیا تھا. 4 آدمی کون تھے؟ 4 بندے آئے تھے. یہ بندے کون ہیں؟ کائنات میں اتنے بندے ہیں، یہ ہے کیا؟ بندے کہتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اپنی حالت حالت ہی مخلوق ہے. یہ حالت حقیقی کی مخلوق ہے. یہ بندے کائنات سے بندے ہیں. ہم مفسرین کرام فرماتے ہیں بندے اگر جو ہمیں حقیقت میں بندہ بننا ہے سے دور رہ کے اپنے بندہ کے آنے کا قابل نہیں. اگر بندہ بندہ ہے تیری کبھی جھک جائے ایسے بھی رہتے جاتا ہے. یہ تیرا بندہ خدا سے دور بات ہے. جس کو اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی وہ بھی کوئی بندہ کے آنے کا قابل ہے. ہمارا موضوع ہے وضو اور غسل، لیکن چونکہ حج کے ایام ہیں اور بڑے مبارک ایام ہیں آپ کی خدمت میں برقرار رکھتا ہوں دن کو ضائع نہ کریں. نیت کر لیں کوئی بھی حفظہ اس مہینے کا ہم ناکا نہ کریں انشاءاللہ. اور دوسری خاص نیت یہ کہ وقت پر پہنچیں انشاءاللہ. اور چند بظاہر عرض کر رہا ہوں اگر اس مہینے میں آپ نے وہ اپنے عملی جامہ میں اپنا لیے اور ان پر عمل کرنا شروع کر دیا تو اللہ اپنی رحمت کے دروازے آپ سے یہ ضرور پہلے نمبر پر 5 وقت کی نماز ان کی بات پڑھیں گے انشاءاللہ. بڑا تو بدبخت شخص ہے جسے اللہ نے رزق بھی دیا ہے، شکل بھی دی ہے، عقل بھی دی ہے، صحت بھی دی ہے، تندرستی بھی دی ہے، ماں باپ بھی دیے، بہن بھائی دیے، رہنے کو مکان، سونے کو عزت، کھانے کو عزت. کون سی نعمت ہے جس نے عطا کی؟ سورہ رحمان میں بار بار کہا جاتا یعنی ایک دفعہ کیوں کہا؟ ایک دفعہ کہہ دینا کافی نہیں تھا. فرمایا نہیں میں رب جانتا ہوں تم اتنی جلدی سمجھنے والے نہیں ہو. بار بار کہہ رہا ہوں کون سی تیرے رب کی وہ نعمت ہے جسے انسان کرے. اگر آنکھ کا انکار کرے گا تو بتا زبان کس نے دی، اور اگر زبان کا انکار کرتا ہے تو بتا کان کس نے دی، اگر کان کا انکار کرتا ہے تو بتا چلنے والے قوم کس نے دیے، اگر قوم کا انکار کرتا ہے تو یہ دن سے دنیا کرتا ہے، کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، یہ ہاتھ کس نے دیے ہیں. پتا چلا بندہ اپنے رب کی کوئی نعمت گزار نہیں کرتا. اگر اللہ کی نعمتوں کو کوئی ملنا چاہے زندگی ختم ہو جاتی ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے. اللہ کی نعمتوں کا شمار جس رب کی نعمتوں کا شمار ہی بندہ نہیں کر سکتا، کیا اس کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اس کی بارگاہ میں اس کی یاد نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہاتھ اٹھا کے نہیں کہنا چاہیے یا اللہ تیرا شکر ہے؟ ذرا پہلے قوموں کی حالت شام کو انسان سوتے ہیں، صبح ہوتے ہیں تو بندر سوتے ہیں تو بندے ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو سور بن چکے ہوتے ہیں، رات میں سوتے ہیں تو انسان ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو شکلیں کتے کی حالت میں بدل چکی ہوتی ہے، رات کو گناہ کرتے ہیں صبح تک پکڑ ہو جاتی ہے. اے محمد عربی کے غلام تیری عظمت کو سبحان اللہ. ایک کروڑوں نافرمانیاں کرتا ہے، میرا رب تیری شکر نہیں کر سکتا. اور اتنا آزاد نہ ہو جا کہ تجھے کسی کو پکڑ کے واپس آنا پڑے. خود آ جا تیرا فائدہ ہے، اگر خود نہیں آئے گا جب خالق نے پکڑا اس کی پکڑ کے تمہیں کوئی چھوڑا نہیں کر سکتا. ارے پاک میں کتنے پیارے راز میں اللہ خدا سے اپنے بندے یا جو انسان ماں اللہ کا بھی ربے کل کریم سبحان اللہ. اے باغے ہوئے بندے لوٹ آپ اپنے رب کی طرف تیرا رب تیری لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں.
کریم یا رب بڑا کریم آئیں دل حج کے دنوں اور راتوں کو اپنے لیے قیام و قیام کیا سب روز نبی کے دل کو اسلام پڑھیں اور ہر بار کریں میری سرکار ہر ویلے مدینہ جوان کو کہہ رہا ہوں میری سرکار کرتا ہے میرے نبی کی بارگاہ میں آیا روزہ رکھا ہوا ہے میرے نبی نے فرمایا کوئی کھائے نہیں گا نہیں یا اللہ میں نے روزہ رکھا ہوا آقا میرا روزہ ہے فرمایا تو بڑا گنہگار نافرمانیاں کرنے والے تو میں روزہ رکھتا ہوں کہتا یا رسول اللہ میرے دل میں ایک بات آئی ہے سبحان اللہ آپ کے سامنے ہمارے کون سی بات میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت یا رسول اللہ میں نے دیکھا لوگوں نے ذی الحج کا چاند دیکھے ہیں حج کے ایام میں تو میرے دل میں دقت پیدا ہو رہی تھی کیا بندہ خدا پتا نہیں کس وقت مر جاتا ہے چاند میرے نبی کی سنت ہے روزہ رکھتے ہیں جو روزہ رکھ کے حج کے دنوں میں حاجیوں کی دعاؤں میں شریک ہو جائے اب میرے نبی کی بات سننا حضور نے فرمایا تجھے مبارک ہو تیرے ہر دن کے روزے پر اللہ 2000 حج کا ثواب اور اس کے بعد فرمایا اللہ 2000 جہادیں بھی سبیل اللہ کرنے سے بھی اور فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیے بصرہ میں حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں میں بصرہ کے قبرستان سے گزر رہا ہوں سبحان اللہ دیکھا ایک قبر سے بہت ہی عالیشان نور نکل رہا ہے شعاعیں نکل رہی ہیں اور میں بڑی عرصے سے دیکھ رہا ہوں پتہ نہیں میرے مرنے کے بعد میری قبر میں بھی ایسا نور ہوگا کہ نہیں فرماتے ہیں ابھی میں سوچ رہا تھا ہاتھ صفحے غیبی سے آواز آئی تو بھی ذی الحج کے روزے رکھے گا تو تیری قبر سے بھی اسی طرح کا نور نکلے اور ان دنوں کی قدر کی بیان سوری جاتے ہیں مبارک دیتے ہیں تیری قبر بھی جب کھلے گی نور بھی نکلے گی جہنم کا اندھیرا نہیں ہوگا اللہ کا نور کا اور پھر اس مہینے کی عظمت اور شان کو صحابہ نے بیان کیا تابعین نے بیان کیا سب سے بڑی امت مسلمہ کی خوش نصیبی یہ ہے ہم کتنے خوش نصیب مسلمان ہیں ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے وہ بھی قربانی سے شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے وہ بھی قربانی سے ہوتا ہے چاچا بڑی محبت سے میں لفظ عرض کر رہا ہوں جب شروع ہوتا ہے آلے رسول کی قربانی ہے جب ختم ہوتا ہے تو جناب ابراہیم کی قربانی ہے اب آگے اسلامی سال کا ہو تو پھر بھی طرف پیدا ہوتی ہے نوجوان اپنی
گھر جا کر اپنی زندگی کو ضائع نہ کر، اپنی جوانی کو کسی برباد کام میں نہ لگا کر آج تیرا اسلام کی جان کی قربانی کرتا ہے، تیرے مال کی قربانی کرتا ہے، تیرے وقت کی قربانی کرتا ہے۔ اسلام کو تیری ضرورت ہے، اور جب اسلامی سال کا مہینہ سال ختم ہوتا ہے، آخری مہینہ آتا ہے، تو جناب ابراہیم کی قربانی بندی کو قربانی اسلام یاد دلاتی ہے۔ پتہ چلا مسلمانوں کا سال شروع ہو تو قربانی سے شروع ہوتا ہے، ختم ہو قربانی سے۔ اب کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر سال بھی شروع ہو قربانی سے اور ختم بھی ہو قربانی کا، کیا ہمیں قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے؟ بڑے ادب سے میں چند جملے عرض کر رہا ہوں، اس کو کیا احساس ہوا قربانی پر تیار رہنے کا جس نے کبھی وضو ہی نہیں کیا، کبھی سجدہ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی؟ ذرا وہ اپنی زندگی پر توجہ تو کرے۔ اور اکثر میں تو کہتا ہوں اپنے گھر والوں کو وقت دیتے ہو، دوستوں میں پاریا کرتے ہو، کام کاج کے لیے وقت نکالتے ہو، کھانے کا ٹائم ہے، پینے کا ٹائم ہے، سونے کا ٹائم ہے، کام پہ جانے کا ٹائم آپ کو یاد ہے۔ کبھی شب برات بھی ہونا تو جاگنے کی توفیق بعض لوگوں کو نہیں ہوتی، لیکن اگر کام کے لیے 3:30 بجے بھی اس کے مالک کے گھر پہ جانا پڑے تو جاتے ہیں، یا دنیا کے مالک کے دروازے پر جانے کے لیے پڑے تو اٹھتے ہو، کبھی آگے اس کے شہر جس مالک کے نے ان مالکوں کو دیا، ان مالکوں کو کس نے مالک بنایا؟ یہ کوئی کتاب کا مالک نہیں، میرے رب کیا تو یاد کے در پہ بڑے مقصد سے پہنچتے ہو، کبھی 5 وقت مؤذن سے حی علی الفلاح سن کے، حی علی الفلاح سن کے بھی آ کے تو دیکھو، جو مالک دنیا کے لوگوں کو مالک بنا سکتا ہے وہ تمہیں مالک نہیں بنا سکتا، وہ تمہیں سرگرو نہیں کر سکتا۔ یہ تعقیدہ یہ ہے میرا اللہ ہے اور میں دنیا میں کسی کے محتاج نہیں، یہ تو اسبابیں ہیں۔ اگر کسی کے پاس کام کرتے ہو اسبابیں ہیں، اگر مزدوری کرتے ہو اسبابیں ہیں، فیکٹری ہو چاہے وہ سبزی کی دکان ہو چاہے وہ جوتوں والی دکان ہو، جہاں بھی کوئی کام کرو وہ اسبابیں بھیج گئے اور گزر دینے والی ذات کو اللہ یہ نہ سمجھنا مجھے کوئی غریبی دے رہا ہے۔ جب تجھے 30-40 روپے ملے تو ہاتھ میں پکڑ کے کہے یا اللہ تیرا شکر ہے یہ تو نہیں دیے، اگر یہ کہے کہ نہیں یہ میری ہمت ہے تو میں اپنے جوان سے بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں بتا تیرے علم میں ہمت ہے کہ کس نے عطا کیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائیں ہیں۔ ایک تو نماز کی پابندی فرمائیں دنوں میں، راتوں کو تہجد کو ضائع نہ کریں، تہجد کی 2 رکعتیں پڑھنا جناب حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ لوگ اس طرح ہے جیسے کسی جہنم کی آگ پر 70 سمندر وہ ٹھنڈی ہوتی ہے جہنم کی آگ۔ اگر 2 رکعت تہجد سے کسی کو نصیب ہو جہاں تو آپ نے پیسے کی لی کرانی ہوتی اور چارہ وغیرہ بھی کاٹ کے نہیں لانا ہوتا، پیسے کا دودھ بھی نہیں دھونا ہوتا، کوئی اور کام کاج بھی نہیں ہوتا، چکی پہ جناب دانے لے کر جانا بھی نہیں پڑتا، بڑے پارے گئے کام سے گھر میں آ کے چھٹی ہوتی ہے، ذرا جو گھنٹہ بعد میں اٹھ کے تھوڑا پہنا ہو وضو کرو، 2-4 گھنٹے چائے کے بجائے دودھ پی لو، گنبد خدا کی طرف کر کے پڑھو السلام علیک یا رسول اللہ۔ میں رب کی قدر مطابق کہتا ہوں سارا دن سکون میں نہ گزرا تو مجھے کر کے تو دیکھیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائق ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رہے منظر ہی نہیں، ہنسی جاتی رحمت رب دی کرے بنانے کا وعدہ ایسے رحمت منگن والا خدا رحمت کا دروازہ، رات کئی کے بے کرتا ہوں نیند پیاری آگے درد مندم یاد سکن دی بادشاہ نے ایک لونڈی کو خریدا، دونوں میاں بیوی ایک کمرے میں، آدھی رات کو لونڈی اٹھ کے تہجد پڑھتی ہے، اپنے مسئلے پہ بیٹھی ہے، میاں اس کا سویا ہوا ہے، وہ جب تہجد کے نفل پڑھ کے دعا کرتے ہیں یا اللہ جو تجھے مجھ سے محبت ہے نا، بڑے پیارے الفاظ ہیں، جو تجھے مجھ سے محبت ہے نا، تجھے اس محبت کا واسطہ مجھ پہ راضی ہے،
میاں سنتا رہتا نوکر کا مار تو بس یہ ایک نظام حیات ہے. بعض میاں بیوی کی تقدیر بدل دیتے ہیں, بعض بیویاں میاں کو غریب بناتی ہیں. سبحان اللہ. رابعہ بصریہ کا ہمن دروازے پہ کھڑا ہے, مائی صاحب نے مسئلہ بتا ہے. سبحان اللہ. کوئی کامی دن ہوں گے وہ قربت ہوئی ہوگی, ساری زندگی خشیت جب دنیا سے گئی تو آج تاریخ بتاتی ہے رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ. میں کی عورت لیکن اور کام عورت نہیں تھی, یہ جناب فاطمہ کے پیچھے چلنے والی خواتین اسلام کی عزت کی ناموس کی حفاظت کرنے والی تھی, اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اور جب آپ کا خامد فوت ہوا تو بصرے کے ایک بہت بڑے تابعی بزرگ چاند قافلے کے ساتھی لے کر آئے تعزیت کے لیے. مائی صاحبہ پردے میں تھی, عدت میں تھی, تو پردہ تھا کیونکہ جب میاں فوت ہو جائے ویسے جب طلاق دی جائے تو بیوی پر 3 مہینے عدت ہے. کتنی؟ 3 مہینے. 3 مہینے کے بعد پھر بیوی دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے. لیکن اگر کسی بیوی کا حامل فوت ہو جائے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. وہ غیر مردوں کے سامنے نہ جائے, زینت نہ کرے, سونا نہ پہنے, چاندی نہ پہنے, اچھے کپڑے نہ پہنے, صرف باپردہ لباس ستھرا پہنے عبادت کے لیے. یہ اس کے لیے شریعہ کام ہے. 4 مہینے یاد کر لیں, 4 مہینے 10 دن عزت کے دن گزار رہی تھی. حسن بصری آ گئے, پردے میں بیٹھ کر سلام کیا, گفتگو شروع ہوئی تو خواجہ حسن بصری نے فرمایا مائی صاحبہ عزت کے تھوڑے دن رہ گئے, نکاح کا کوئی پروگرام؟ آپ کے تو بات ہی گم ہو گئے. بھائی صاحب عزت کے دن پورے ہونے والے, جناب کا نکاح کا کوئی پروگرام نہیں کہ بعد میں نکاح کر لیں, ابھی آپ جوان ہیں. مائی صاحبہ کے جواب کو سنہرے اپنے سے کیا میں کہتا ہوں جنت کے پانی سے بھی لکھا جائے تو کم. مائی رابعہ بصریہ فرمانے لگی حسن بصری تم سارے علماء اکٹھے ہو کے آئے ہو, نکاح تو میں کر لوں گی, پہلے میرے 4 سوالوں کا جواب دو. میں 4 سوال کر رہی ہوں, 4 سوالوں کا جواب دو تو میں نکاح کر لوں گی. اگر یہ جواب نہ مجھے ملا میں نکاح نہیں کروں. سبحان اللہ. فرمایا مائی صاحبہ کرو سوال, ہم سارے علماء بیٹھے جواب دیں. مائی صاحبہ نے پہلا سوال کیا, حسن بصری میں نے سنا ہے قیامت کے دن کچھ لوگوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا اور کچھ لوگوں کا بائیں ہاتھ میں ہوگا, بتاؤ رابعہ بصری کا کس ہاتھ میں ہوگا؟ سبحان اللہ. اس سوال پر غور تو کرو. حسن بصری میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا, وہ جنت میں جانے والے ہوں گے, اور کچھ لوگوں کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. بتاؤ قیامت کا نامہ اعمال کس ہاتھ میں ہوگا؟ سبحان اللہ. حسن بصری کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے ہاں لا ادری, لا ادری میں نہیں جانتا. سبحان اللہ. لا ادری میں نہیں جانتا. مائی صاحبہ یہ کون سا سوال کیا ہے؟ فرمایا جواب دو. کہنے لگے اس کا جواب میری بات نہیں, یہ میرا رب جانے یا میرا رسول. چلو اس سوال کو چھوڑو, اگلا جواب دو. سنا ہے پرسرات سے گزرنے والے کوئی تو بجلی کی طرح تیز گزر جائیں گے, کچھ لڑکھڑاتے سے گزریں گے, اور کچھ جو ہیں وہ اٹھاؤ کے جو ہیں وہ نکالے جائیں گے. ذرا بتاؤ کیا رابعہ بصری سلامتی سے گزر جائے گی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ رو کر فرمایا رابعہ بصری اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں, یہ بھی غیبانہ سوال ہے, یہ غیب پر مشتمل ہے, اس کا جواب میرا خالق ہی جانتا ہے. تیسرا سوال کر دیا, اے حسن بصری بتاؤ, سنا ہے ترازو لگے گا, اعمال کھولے جائیں گے, نہ کوئی نیکی چھپی رہے گی نہ کوئی گناہ چھپا رہے گا. اگر رائی کے دانے کے برابر نیکی ہوگی سامنے آ جائے گی, اگر رائی کے دانے کے برابر گناہ ہوگا سامنے آ جائے گا. بتاؤ ترازو تو لگے گا, یہ قرآن کہتا ہے, نبی حدیث کہتی ہے, وہاں تلیں گے مال, کچھ کے تلیں گے وزن زیادہ ہوگا, کامیاب ہوں گے, کچھ ناکام ہو جائیں گے. بتاؤ رابعہ بصری کے اعمال کا وزن اچھا ہوگا, جنت میں جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہماری طرح یہ سوال کا جواب میں نہیں دے.
کہا چلو اس کو بھی چھوڑو، چوتھا سوال کیا کیا؟ اے حسن بصری، جب قرآن اور حدیث سے واضح ہو چکا کہ قیامت کے دن اللہ خوب غضب فرمائے گا، جلال کی حالت میں ہوگا، بڑے بڑے بادشاہ خدا کہلانے والے اس کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے۔ این الملوک این المتکبرین، آواز آئے گی، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں بادشاہی کے دعوے کرتے تھے، خدائی کے دعوے کرتے تھے؟ کوئی بولے گا نہیں، اللہ نہیں بولے گا انا المالک۔ آج بتاؤ میرے سوا کون مالک میرے سوا کائنات کا کوئی اور مالک باقی نہیں، سب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اے حسن بصری بتاؤ، جب رب غضب فرمائے گا کسی پہ رحمت ہوگی، کسی پر غضب ہوگا، بتاؤ رابعہ بصریہ رحمت والوں میں ہوگی یا غضب والوں میں؟ کہا مائی صاحب یہ سوال بھی میں نہیں جانتا۔ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی بصری کو چلے جاؤ، اپنے گھر کو چلے جاؤ، اس مائی کو تنگ نہ کرو۔ جب 4 سوالوں کے بارے میں نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتی ہوں، تو میں نکاح کیا کرنا ہے، ان کی تیاری میں کیوں نہ جانا؟ نکاح کی حاجت نہیں ہے۔ حسن بصری اپنے ساتھیوں کو لے کر بس سے واپس چلا جا۔ رابعہ بصری نے نکاح کر کے حضور کی شریعت پر عمل کر لیا ہے، اب تو وہ سوال مجھے اٹھا رہے ہیں تو ان کی تیاری میں زندگی گزارنا ہے۔ میری عزت کے مسلمان، آج میری تیری اور میری ماں بہن کی اور تیری ماں بہن کی حالت کیا ہے؟ ٹی وی، انٹرنیٹ، یہ موبائل سسٹم، یہ چینل، یہ ڈش، اس نے ہماری روح کو غریب کر دیا۔ ہم سنتے ہیں قرآن، سنتے ہیں نبی کا فرمان، ہمارے قلوب پر اثر نہیں کرتا۔ میرے نبی نے فرمایا جب بھی وضو شروع کرو تو بسم اللہ سے شروع کرو۔ میں نے فضائل حج بیان کیے، اس لیے ان دنوں کے فضائل بیان کیے، کوئی معلوم نہ رہ جائے۔ آئیں گے 5:30 وقت کی نماز پڑھیں۔ دوسری، تلاوت قرآن چاہے ایک رکوع ہی کر لو، نیت کر لو، ان دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا کہ ہم قرآن کی زیارت نہ کریں۔ نمبر 3، پہلا نماز پڑھنا، دوسرا نماز تہجد، تیسرا تلاوت قرآن، چوتھا ایک دن رات میں وقت ایسا بنا لیں ان دنوں میں خاص طور پر مدینے بلانے والے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے۔ سبحان اللہ، آقا کے غلاموں کو بلا لیا ہے جو روزے سے حاضر کھڑے ہیں، ذرا ہم سے بھی کرم فرمائیے، کرم کیجیے یا رسول اللہ، میں تمہارا یا رسول اللہ۔ سنا آپ کرم کما کے گا تجوار سلامنا ارشاندار دنیا بل پھیرا دنیا بل پھیرا۔ بابا غلام فرید کوٹ بکھ کے تائیدار نے تو اس لیے کہا یہ میں دیکھا سونا دیکھے نہیں، یہ میں نہ دیکھا سونا دیکھے، یہ میں دیکھا سونا دیکھے نہیں، یہ میں نہ دیکھا سونا دیکھے، ایسے دیکھ من کتنی سی من میرے سونا دیکھے یاد سے تیرے اندر آئے جس کو میرے دل میں جتنا مجھے آئیے وہ ذرا جان سے تیرے اندر بچا تن میں جان سے جان بھریگا تن جان سے بھریگے سونا دیکھے ہاتھ کھلے کر کے کہتے سونا دیکھے جان بھریگا تن جان سے بھریگے سونا دیکھے تیرا کام ہے پانی دینا، بات راکھی کرنا، پھل لگانا تو مالک کرنا، مالی علاقہ میں پانی دینا، آلے مالک علاقہ میں پھل لانا لاوے نہ لاوے۔ آپ پانی دینا شروع کر دیں، دیکھیں ان دنوں کا دیا ہوا پانی کتنے ثمر لے کر آتا ہے، کتنے تمہیں عطا کرتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک شکاری کے پاس سے گزر رہے ہیں اور حضور کی میں نے جو حدیث کی عرض کی لا وضو لمن لم یسم اللہ تعالی، صحیح ترمذی کی حدیث ہے، جس نے بغیر بسم اللہ کے وضو شروع کیا اس کا وضو ناقص رہے گا، کامل نہیں رہے گا، اور اگر بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کریں گے
اگر کوئی عذاب چھوٹا رہ جائے گا تو وہ بھی قبولیت ہو جائے گا، اور اگر پڑھنے کے بغیر وضو کریں گے تو فرمایا جو چکا رہ جائے گا اس پر پکڑ ہوگی، وہ معافی نہیں ہوگی۔ وضو بسم اللہ سے شروع کریں گے۔ یہ کون سی بسم اللہ ہے؟ آخری بات عرض کر رہا ہوں، پھر اذان پڑھتے ہیں۔ یہ کون سی بسم اللہ ہے؟ یہ کون سی شانوں والے کلمات ہیں؟ اللہ نے جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پر بسم اللہ کو نازل کیا تو بڑے خوش ہوئے۔ بتائیں ذرا، حضرت آدم کے بیٹے ہیں سب ہے تو کل بھی بیٹھے ہوئے لیکن بولتے نہیں ہیں، سب ہیں نا بیٹے آدم کے، رسول آدم ہے نا، ذرا اسی بولیں آدم خوش ہوئے۔ سبحان اللہ کی نازل ہونے پر حضرت آدم خوش ہوئے۔ پوچھا حضرت خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ فرمایا میری اولاد عذاب سے بچ جائے۔ فرمایا کیسے بچے گی؟ فرمایا کتنی تک نازل سال ہوا اٹھا دی گئی، پھر آ گیا وقت جناب نوح علیہ السلام، پھر نازل ہوئی۔ نوح بڑے خوش ہوئے۔ اے نوح علیہ السلام کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ فرمایا کشتی محفوظ رہی۔ پھر اٹھا دی گئی تو سال نوح کے بعد جناب ابراہیم کا دور آیا، جناب ابراہیم پر نازل ہوئی۔ ابراہیم کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے خوش ہو رہا ہوں نارے نمرود سے شادی کی۔ پھر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ موسیٰ مسکرا اٹھے، اے موسیٰ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ بسم اللہ ملی ہے، کیا فائدہ ہوگا؟ دریائے نیل سے بحفاظت گزر جاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، پھر اٹھا لی گئی، جناب حضور سے نازل ہوئی تو فرمایا پہلوں سے تو لے لی گئی، امتیوں تمہیں مبارک ہو، قیامت تک بسم اللہ کی وجہ سے اٹھائی نہیں جائے گی۔ تم پڑھنے والے بن جاؤ، ظاہر میں یہ نہ بڑھ سکے گا، باطن میں یہ نہ بڑھ سکے گا۔ جناب عیسیٰ شکاری کے پاس سے گزرے، شکاری سانپ پکڑ رہے ہیں۔ کیا پکڑ رہے؟ سانپ۔ سانپ نے دیکھا اور میں مولویوں کو آپ سے چل رہا نبی کی پہچان سے گیا۔ جتنے حضرت عیسیٰ کو جاتے دیکھا تو پہچان جائیے جیسے اللہ کے نبی ذرا رک جائیے، سانپ کی فریاد سنتے رہیے۔ سانپ ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ رکے ہیں، سانپ کہتا ہے میری یہ عرض ہے اس کو منع کریں مجھے نہ پکڑے، اس کو منع کریں مجھے نہ پکڑے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں شکاری کا کام ہوتا ہے پکڑنا، کیوں منع کرتا ہے؟ کہتے ہیں تو منع کرے مجھے نہ پکڑے، اس کو بتا دیں میں بڑا ظالم رکھتا ہوں اور میں اپنے کسی دشمن کو معاف نہیں کرتا، اس لیے اس کو منع کرے نہ پکڑے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے منع کیا اس کو، لیکن وہ بات نہ ہو، اس نے پکڑ لیا۔ واپسی پہ حضرت عیسیٰ گزرے علیہ السلام، دیکھا شکاری نے سانپ پکڑ، سانپ کی طرف نبی نے دیکھا تو سانپ نے حیا سے منہ نکال دیا۔ سانپ نے ادب شرم اور حیا سے منہ نکال دیا۔ حضرت عیسیٰ نے غور سے دیکھ کے کہا نہ شرما، مجھے پتہ ہے تو کیوں پکڑا گیا۔ آج جو کہتا ہے یا نبی اللہ آپ نہ بتائیں میں خود بتاتا ہوں۔ فرمایا بتا، تو بڑے نعرے مارتے ہو، میں بڑا جابر ہوں، بڑا طاقتور ہوں، بڑا زورآور ہوں، میں بڑا دلیلا ہوں، منع کرے تو کیوں یاد نہیں آیا؟ کہنے لگا اے اللہ کے نبی مجھے پکڑنے سے پہلے اس نے بسم اللہ پڑھی، اس نے مجھے پکڑنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا محمد بزرگان دین نے لکھا اگر سانپ پکڑنے والا شکاری بھی نہ پڑے اس پورا ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے نہ پڑھو تمہارا ظاہری بات ہو جائے گا، تمہارا اللہ تعالیٰ جو سنا ہے ہم کو فکر ابھی ہفتے کو بھی وقت سے آنا 5 بجے